بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کا مسئلہ ہے کہ عذر کب ثابت ہو جاتا ہے اور عذر کب تک باقی رہتا ہے اور عذر کب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ عذر کب ثابت ہوگا کہ ہم کہیں گے فلاں مرد ہے یا عورت ہے اب وہ معذور ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک نماز کا کامل وقت، یعنی ایک نماز کا مکمل وقت میں سے اس کو اتنی دیر بھی عذر نے فرصت نہیں دی، عذر نے نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، تو اب اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا وہ بندہ معذور ہو چکا ہے۔ تو اب اسی عذر کی حالت میں ہی وہ وضو کرے گا، چاہے وضو ٹوٹتا بھی رہے، وضو کر کے وہ نماز، فرائض اور واجبات، نوافل جو بھی چاہے اسی وضو کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے اس کے عذر کے ثبوت کے لیے مسئلہ۔ دوسرا ہے کہ عذر، اس کے عذر کا باقی رہنا، کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا ابھی وہ معذور ہے، ابھی اس کا عذر باقی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص اس وقت تک معذور رہے گا جب تک ایک نماز کا مکمل وقت، ایک نماز کا مکمل وقت وہ اس عذر سے خالی نہیں ہو جاتا، یعنی ایک نماز کا مکمل وقت اس کو وہ عذر لاحق نہ ہو تو پھر ہم حکم لگا دیں گے اب وہ معذور نہیں رہا۔ اور تیسری بات کہ اس کا عذر ختم کب ہوتا ہے، اس کا عذر ختم کب ہوتا ہے، تو اس کے عذر کے ختم کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جب ایک نماز کا پورا وقت اس عذر سے خالی رہا، یعنی ایک نماز کا مکمل وقت اس کو عذر نہیں آیا، بالکل ایک بار بھی اس کو وہ عذر جو اس کو لاحق تھا وہ نہیں آیا، تو اب ہم حکم لگا دیں کہ اب یہ بندہ تندرست ہے، یہ معذور نہیں ہے۔ اب تندرست آدمی کی طرح اس کے اوپر بھی وضو لازم ہوگا، باقی احکامات بھی اس کے اوپر لازمی ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہے مستحاضہ عورت، وہ بھی معذورین کے حکم میں آتی ہے کہ جس کو بیماری کا خون آتا ہے، نہ وہ حیض ہوتا ہے، نہ نفاس کا خون ہوتا ہے، یعنی نہ ماہواری کا خون ہوتا ہے، نہ ہی بچے کی پیدائش کے بعد والا خون ہوتا ہے، ویسے اس عورت کو خون کی بیماری ہے، خون اس کا چلتا ہی رہتا ہے اس کی شرمگاہ سے، تو وہ عورت بھی معذورین کے حکم میں ہوگی، وہ بھی عذر والی ہوگی۔ تو ہر نماز کے وقت وہ نایا وضو کرے گی، اس کے بعد فرائض و واجبات، نماز، نوافل وغیرہ وہ بھی ادا کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon.